نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الارض آيات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 26واں پارہ قرآن مجید فرقان حمید کی 7ویں یعنی آخری منزل اور دوسری سورت مبارکہ اور سورت کا پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی آخری 4 آیات مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23 تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان فرمایا کہ اس کو بطور اپنی نشانی غور و فکر کے لیے بیان فرمایا، اور پھر انسان کا رزق عالم بالا سے آتا ہے، اور پھر انسان کا بولنا یہ جزائے عمل پر بطور دلیل ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کیا انسان یہ جو زمین ہے، زمین فرمایا یہ بھی میری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن فرمایا ان کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں دیکھنے میں مٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو کئی ذائقوں سے، کئی خوشبوؤں سے اور کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ پھول کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے۔ پھول خوشبودار، پھل کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے۔ کتنے میٹھے اور ذائقے دار۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس زمین سے پیدا کرتا ہوں اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کیا ہے؟ نشانی۔ اور پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، اے انسان خود تیری ذات یہ بھی میری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے وجود میں غور کر لے۔ فرمایا یہ بھی میری قدرت کی کیا ہے؟ ہاں، افلا تبصرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا اپنا وجود؟ فرمایا اس میں بھی کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو، کتنا پیارا، خوبصورت اور کتنے پیارے سانچے میں اللہ نے تجھے ڈھال دیا ہے۔ پھر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور فرمایا کہ آسمان سے تمہارا رزق آتا ہے۔ روزی کہاں سے آتی ہے بولو؟ آسمان سے، یعنی فیصلہ بھی اوپر سے اور زمین کے لیے بارش بھی اوپر سے۔ اور فرمایا وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ آیت سن لی، اب بظاہر کچھ بھی نہیں ہمیں ہوا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب تعلق محلہ ہوتا ہے تو یہ سن کر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مامون الرشید یہ عباسی خاندان سے تھے اور ہارون الرشید کے بیٹے، ان کے دور کے اندر ایک شخص تھے جن کا نام محمد اسماعیل، فقہ اور حدیث کے بہت بڑے امام تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، تفسیروں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بصرہ کی طرف نکلا، مسجد میں نماز پڑھ کے اس سے فارغ ہو کر، تو راستے میں مجھے ایک دیہاتی آدمی ملا، سواری پہ سوار تھا، اونٹ پر۔ تو اس نے مجھے پوچھا، سلام دعا ہوئی، کدھر جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس جگہ سے جہاں کلام پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی مسجد سے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے کوئی قرآن کی آیت سنا دیجئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے یہی آیت پڑھی، کون سی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ رزق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے۔ اور کیا فرمایا؟ وہ چیز جس کا تم سے کیا کیا گیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ایسی اس پر اس آیت کی کیفیت اور اثر طاری ہوا کہ اسی وقت وہ سواری سے اترا۔ اس نے کہا جب رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے تو ہم کس
پریشانی میں ہے، اس اونٹ کو ذبح کیا اور خیرات کر دیا، توکل، اور جو کچھ پاس سامان تھا وہ بھی سارا اللہ کے نام پر دے دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد حج پہ جانا ہوا تو ایک بہت آہستہ سی آواز میرے کان میں پڑی جو جانی پہچانی لگتی تھی، تو فرماتے ہیں دعا میں مشغول تھے تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی شخص تھا، وہی دیہاتی آدمی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر سلام دعا ہوئی، انہوں نے پھر وہی عرض کیا کوئی قرآن کی آیت سنا دے۔ ابھی جو اگلی آیت پڑھنے لگا ہوں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ معنی کیا ہے؟ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، بے شک یہ بات حق ہے کہ جزائے عمل ضرور آئے گا، قیامت ضرور آئے گی۔ فرمایا مثل ما انکم تنطقون، اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جس طرح تمہارا بولنا یقینی بات ہے، میں بول رہا ہوں سب کو یقین ہے؟ تو فرمایا جس طرح تمہارا بولنا یقینی بات ہے، فرمایا اسی طرح جزائے عمل کا آنا یقینی بات ہے۔ تو وہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو جیسے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اس نے کہا افسوس انسان پر کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے پہ مجبور کر دیا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی بات کو بغیر قسم کے تسلیم کرتا، کیا کرتا بولو بھائی؟ اب دیکھو نہیں، اللہ نے قسم اٹھائی، تو فرمایا افسوس ہے انسان پر۔ اب ادھر سے یہ جملہ بولی جا رہے اور فرمایا کہ وہ تڑپنے لگے، وہیں ان کی روح نکل گئی۔ تو میں نے عرض کیا نا ہمارے تو رونڈے بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، انہ لحق، کہ انسان تو مانے یا نہ مانے یہ بات پکی ہے کہ تو نے حشر کے میدان میں میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، تو نے حاضری دینی ہے، تیرے لیے سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، تیرے سے پوچھ ہوگی۔ اگر دنیا میں راضی کر کے آئے گا تو خوش رہے گا، اگر مجھے ناراض کر کے آئے گا تو روتا رہے گا۔ فرمایا یہ پکی بات ہے۔ پھر اللہ نے بطور مثال فرمایا ما انکم تنطقون، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارا بولنا۔ تو یقیناً ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ انسان بولتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ ہاں، وہ انسان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نا تعریف، ویسے تو اس کو یاد رکھنا فلسفی لوگ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ کیا بولتے بولو؟ حیوان ناطق۔ حیوان کہتے ہیں جاندار کو، حیوان کہتے ہیں تو بولنے والا جاندار، اظہار ما فی الضمیر کرنے والا جاندار۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ما یتفکر ویصنع بالآلات، انسان اس کو کہتے ہیں جو پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر آلات کے ذریعے کسی کام کو وجود میں لاتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کس کے ذریعے بولو؟ آلات کے ذریعے۔ ہاں جی، کسی آلے کے ذریعے، آلات آلے کی جمع ہے، تو آپ جانتے ہو اس کے بغیر انسان کچھ نہیں بنا سکتا۔ ہاں جی، عورت بغیر توے کے، بغیر کسی آلے کے روٹی وجود میں لا سکتی ہے؟ بولو بھائی، نہیں لا سکتا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہونا چاہیے جو گرم ہو اور اس پر اس کو کیا کرے گی؟ ہاں، وجود دے گی۔ تو اس لیے کیا فرمایا ما یتفکر ویصنع بالآلات۔ پھر فرمایا یہ انسان حروفوں کو جوڑ کر کلام بناتا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کو پہلے حروف تہجی پڑھائی جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جملے پڑھائے جاتے ہیں، پھر قرآن کی طرف آتا ہے اور آیات پڑھتا ہے۔ کیا کرتا بولو؟ ہاں، پہلے جوڑ توڑ ہوتا ہے پھر آگے کلام چلتا ہے۔ تو یہ انسان کی تعریف کی گئی، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں قسم اٹھا کر مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ قیامت ضرور آنی ہے۔ آمنا ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو بہرحال اللہ کے بڑے بڑے عظیم لوگ بھی گزرے ہیں، اس نیک آدمی کا ذکر آ گیا تو کہ اور واقعی سنا دوں تو حضرت زید بن مالک بن زید
پر زید بن مالک یا مالک بن زید اس طرح نام آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اولیاء میں سے گزرے ہیں، شادی نہیں کی تھی، ہاں جی بس عبادات میں مصروف رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حدیث مبارکہ سامنے آئی، ہاں جی، کہ جنت کے اندر اگر دنیا کے اندر شادی شدہ ہو بغیر شادی شدہ ہو، دنیا کے اندر جو بھی اس معاملے میں ہوگا، قیامت والے دن جنت میں جب چلے جائیں گے تو اللہ سب کی شادیاں کروا دے گا، وہاں پہ جوڑ نہیں ہوگا، ہاں جی، تو اس لیے سب کیا ہوں گے؟ بولو بھائی، شادی شدہ۔ اب یہ اللہ والوں نے جب یہ حدیث پڑھی تو اب ظاہری بات ہے یہ تو شادی شدہ نہیں تھے، تو اب اللہ سے دعا کرنے لگے، مولا جنت کے اندر جو میری بیوی ہوگی، ظاہری بات دنیا میں تو ہے نہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا یہی میرے ساتھ ہوگی، تو جنت میں جو تو میرا جوڑ بنائے گا جس سے، اگر اس کو مجھے دنیا میں دکھا دے تو ایک دن دعا، دوسرے دن دعا، کوئی نہیں، تیسرے دن اللہ رب العزت نے بصرہ کی ایک عورت، اس کا نام تھا میمونہ، کیا نام تھا بولو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاقے کی رہنے والی، اور رنگ بالکل سیاہ، ہاں جی، تو بہرحال وہ دکھائی کہ یہ جنت میں تمہاری کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی۔ تو اب ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ نے جب بتا ہی دیا تو چلو دیکھ ہی آئی، تو بصرہ کا سفر کیا، بصرہ پہنچے کیونکہ بڑے عظیم یہ بزرگ تھے، مشہور تھے، تو بصرہ والوں کو پتا چلا، استقبال کیا باہر نکل کے کہ ہمارے علاقے میں حضرت تشریف لائے، تو بہرحال پوچھا حضرت آپ اطلاع دے دیتے اور آنے کا مقصد فرما دیتے۔ حضرت نے فرمایا یا میمونہ نامہ ایک عورت ہے جو ولید کی بیٹی ہے، ان کا بالکل موجود ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ اس سے کیا کام ہے؟ وہ تو کالا رنگ اور دیوانی سی عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو وہ ہنس رہی ہوتی ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو اس کو رونا آ رہا ہوتا ہے، تو بچے اس کو پتھر مارتے ہیں۔ اور اس شخص نے کہا کہ وہ تو بھی میری بکریاں اجرت پہ چرانے گئی ہے، تو انہوں نے کہا بہرحال میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اپنا وہ سنا دیا معاملہ بھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جنگل میں ہے۔ تو حضرت بہرحال جنگل کی طرف چل پڑے، لوگوں نے منع کیا کہ حضرت ادھر نہ جائیں، بڑے درندے اور شیر اور وہاں تو بڑی عجیب کیفیت ہے۔ حضرت بہرحال پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ میمونہ نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ نماز، اور بکریوں کو شیر چرا رہے ہیں۔ کون چرا رہے ہیں؟ جی یہ ذہن میں رکھیں، شیر بکریاں چراتا ہے یا کھاتا ہے؟ جی، تو یہ بزرگ بڑے حیران ہو گئے کہ عجیب معاملہ ہے کہ شیر بکریاں چرا رہے، کو بکری بھاگتی، شیر جا کر اس کو واپس لاتا ہے، اور میمونہ نماز پڑھ رہی ہے انہی درندوں میں۔ تو بہرحال جیسے ہی میمونہ نے سلام پھیرا، ہاں جی اس کو کشف بھی کہتے ہیں، تو میمونہ نے جیسے یوں کیا نا تو وہ نظر آئے، انہیں کہا تیرا میرا نکاح تو جنت میں ہوگا، ادھر کدھر آ گئے ہو؟ جی ہاں، انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جس نے تمہیں بتایا تھا اس نے مجھے بھی بتا دیا۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا میمونہ یہ کیا منظر ہے؟ فطرت تو نہیں بدلتی؟ انہوں نے کہا جب انسان بدل جائے فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ کس کی فطرت؟ شیر کی۔ درندے کا کام تو درندگی ہے، تو یہ تیری بکریاں چرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب انسان اپنی فطرت کیا کر لے تو پھر درندے بھی بدل لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی فطرت اللہ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔